کیا ہوا یہ بتائیں جو بیل اپلیکیشن جو لگائی؟ آج ہم نے فرحان صاحب کو جو انہوں نے پہلی ایف آئی آر میں جو اریسٹ کیا تھا اس کے اندر اس ایف آئی آر کے اندر 26A 20 اور 16 کے سیکشنز استعمال کیے تھے. ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ نہ ایف آئی آر میں، نہ انکوائری میں اور نہ مزید تفتیش میں انہوں نے کسی بھی سیکشن کے کسی بھی حصے کو کمپلیٹ کیا ہو، نہ انہوں نے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن دی ہے، نہ انہوں نے یہ بتانے کا تکلف کیا ہے کہ کس اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا حرج ہوا ہے، نہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس حرج کی وجہ سے سوسائٹی میں نقصان کس طرح پہنچا ہے. ایک عمومی الزام ہے، اس عمومی الزام کا دفاع جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کیا گیا کہ اگر یہ کریں گے تو باقی بھی کریں گے، تو ان کو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. مطلب الزام یہ کس نوعیت کا تھا اور اس کا دفاع کس نوعیت کا ہوا آپ سب نے دیکھا. جج صاحبہ نے اس کو کل آرڈرز کے لیے رکھا ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا، کیونکہ دیکھیں قوانین جتنے بھی علیل ہوں، جتنے بھی خراب بنائے جائیں، ان قوانین کی کوئی منطق تو ہوتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے جو اس قانون کے تحت آپ کو پکڑ لیا گیا. آپ اس قانون کا محض اظہار کر کے اس قانون کا حوالہ دیتے ہوئے ایک آدمی کو آپ پکڑ کے رکھ لیا ہے. 4 مہینے آپ نے گزار دیے ہیں. آپ نے یہ تکلف نہیں کیا کہ بتا سکے بھائی فلاں باتی جو ہمیں بری لگی یا فلاں باتی تو شاید صاحب کو بری لگ جائے گی. مطلب اگر یہ بھی تکلف نہیں ہے تو پھر دین ویئر آل نیکسٹ. مطلب آپ یہاں پہ وہ خاتون بھی آج آئی ہوئی تھیں جو بددعائیں دیتی ہیں اور ان کو اریسٹ کر لیا. یہاں پہ ان کے 30 فالوور. یہاں پہ ایک اور صاحب ہیں جن کے بھائی کا ان کے ساتھ زمین کا تنازع تھا، تو بھائی صاحب نے ان سے پہلے تو 1 مہینے پہلے کہا کہ یار میں نے سنا ہے ایک قانون آیا ہے جس کے تحت اگر آپ بڑے لوگوں کی برائیاں کر دو تو آپ پکڑے جاتے ہو. اور پھر 1 مہینے بعد اس نے اس کے نام کی اکاؤنٹ بنا کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو رپورٹ کر کے اس کو اریسٹ کروا دیا. تو یہ اس طرح کا قانون ہے. آپ سب جو ہیں بچت کریں اپنی، مطلب ہم بڑی مسئلے میں. سیکنڈ ایف آئی آر کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے سیکنڈ ایف آئی آر اس کورٹ کے زمرے سے باہر ہے، دائرہ اختیار سے باہر ہے. سیکنڈ ایف آئی آر صرف اس لیے ریلیونٹ ہے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ سیکنڈ ایف آئی آر کی آڑ میں جو اس کورٹ کا جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر تھا وہ پورا نہیں کیا گیا، اس کی خلاف ورزی کی گئی. اگر ایک دوسری ایف آئی آر تھی بھی تو اس ایف آئی آر کے تحت پہلے ان کو جیل میں بھیجنا تھا، حکم کی تعمیل کرنی تھی کورٹ کی، جوڈیشل کسٹڈی کرنی تھی، اور اس کے بعد بھلے 1 منٹ بعد ہی صحیح اس جیل کے اندر یہ ریپرزنٹیشن دے کے کہ آپ ان کو واپس سے لے کے جا رہے ہیں، ان دوسرے آئی او صاحب کو اثر انال لے کے جانا چاہیے. یہ فیکچولی ایسرٹینڈ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج شو کاز نوٹسز ہوئے ہیں. جو ریلیونٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں ایف آئی اے کے، ان کو بھی نوٹس ہوئے ہیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کیوں ہوئی ہے. اچھا جاوید صاحب یہ فرمائیے گا، کل بیل ہو جاتی جس کا چانس لگ رہا ہے، تو جو دوسرا کیس منیر میں انہوں نے کل ریمانڈ لیا اس میں بیل لگائیں گے کل فوری طور پر؟ جی، کیونکہ وہ اتنا انوکھا اور اتنا بغیر کسی بیسس کے کیس ہے کہ انہوں نے فیکچولی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اس سے ملتا جلتا کیس نہیں کرنا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی پروناؤنسمنٹس ہیں جو جس بیسس پہ وہ دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پاتی. لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کر کے ایک کمپلیٹلی بدنیتی پر مبنی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریپرزنٹیشن میں 2 مبینہ فراڈسٹرز کو پکڑ کے ان سے کہلوا دیا کہ یہ فرحان ملک کا ہے. تو کیونکہ اس کیس کی اس سے کوئی مماثلت نہیں ہے، اس کیس کو اپنے میرٹس پہ آرگیو ہونا ہوگا. وہاں پہ بھی ہماری یہی آرگیومنٹ ہوگی کہ جو بھی الزام ہے جن لوگوں کے خلاف ہے ان کا ہم سے کڑی ثبوت کی کس طرح ملتی ہے، سوائے اس بات کے کہ اس نے آپ کے کہنے پہ کہہ دیا کہ یہ فرحان ملک ہے. نئے کیس میں لے آئے، کیا ہے کیس کیا؟ کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان صاحب کو اپنی طویل میں ہی رکھا. وہ رکھنے کی جو بھی وجہ ہو، جو آج وجہ سامنے بھی آئی ہے اس کو بھی میں ابھی تفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن جو بھی وجہ ہو جیل کسٹڈی کر کے اگر اس نئی ایف آئی آر کے تحت جیل کو اطلاع کر کے ان کو واپس لے جاتے تو کم از کم قانون کا تھوڑا بہت لاج رکھ لیا جاتا. ایسا نہیں ہوا. 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں ان کو پریزنٹ نہیں کیا. فرحان صاحب کے فیملی ممبرز ڈفرینٹ ڈیز کو چیک کرتے رہے. یہ خبروں کی بھی زینت بنا کہ ان کو یہ منمانی ہے ایف آئی اے کی طرف سے. اب وہ منمانی کیوں ہے یہ آج سامنے آئی ہے. جس وقت کل ان کو مزید ریمانڈ لینے کے لیے پیش کرنا تھا اس وقت آپ سب کو یاد ہوگا تاخیر ہوئی تھی 2-3 گھنٹے کی. اس تاخیر کے دوران ایک کرائم رپورٹ ہوتا ہے 9:30 بجے صبح کو. کل جس وقت فرحان صاحب کو کورٹ میں ہونا تھا ایک نیا کرائم رپورٹ ہوتا ہے. اس میں ایک صاحب ہیں جو کمپلیننٹ ہیں، جس کے بعد ایک ایف آئی آر سامنے آتی ہے جو ابھی انہوں نے کورٹ میں دی ہے اور ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو کہتی ہے کہ 2 اکیوز پرسنز ہیں، عاطر حسین ہیں اور حسن نجیب عالم ہیں. وہ لوگوں کا موبائل ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کرتے ہیں. ایک کال سینٹر خفیہ طور پہ چلاتے ہیں فارن نیشنلز کا، اور یہ لوگوں کو فون پہ بیوقوف بناتے ہیں، فون کر کے ان کا کریڈٹ کارڈ ڈیٹا وصول کرتے ہیں، کال اسپوفنگ کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان کا ایک جگہ ہے 5 ریڈ ٹیکیز، وہاں پہ ریڈ کی گئی. یہ بھی اب صبح ہی ہوا ہے سب. ریڈ بھی کی گئی. اس ریڈ کے اندر وہ لوگ بھی پکڑے گئے، ان کے آلات بھی پکڑے گئے، ان کے وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکال کے ڈیوائسز بھی پکڑی گئی. اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا فرحان گوہر ملک. اور اس وجہ سے آج فرحان گوہر ملک صاحب کو مزید 5 دن پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے، کیونکہ اب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ زندگی بھر کا صحافی جو ہے
وہ ایکچولی ایک کریڈٹ کارڈ فراڈ کا کال سینٹر چلا رہا تھا، اور جج صاحب سے ہم نے التجا کی کہ یہ اپنی شکل پہ ایک بیس لیس مقدمہ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہے، اور کسی اکیوز کو پکڑ کے اسی دن صبح کو، یہ کس قسم کا حسن اتفاق ہے، اسی دن آپ نے ایف آئی آر کاٹی، اسی دن آپ نے ریڈ کی، جس وقت ان کو ریمانڈ کے لیے پریزنٹ کرنا ہے آپ نے ریمانڈ نہیں ملی، تو آپ کو رات میں پتہ چلا کہ یہ ہے کس کا؟ اس نے کہا فرحان ملک کا ہے۔ ہم پاکستان میں یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جن دو وہ میرے سامنے نہیں پیش کیے گئے ہوں گے، لیکن ان کو بھی ضرور پیش کیا ہوگا، ان کی ریمانڈ کے لیے ان کو بھی پیش کیا ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، جس طریقے سے یہ ایک نیا کیس بنایا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کیس میں بھی آپ کے ایفرٹ سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو نیا کیس جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں اس بات پہ بہت کلیئر ہوں کہ یہ فرحان صاحب کی سزا ہی یہ ہے، یہ پروسیس جو ہے یہی پنشمنٹ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، دیکھیں اگر دوسرا جو چال چلی ہے اگر وہ اتنی بھونڈی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ تیسری چال کیا ہونی ہے، اور پہلی بھی کتنی کمزور تھی۔ اس وجہ سے یہ قوانین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان مقدمات کا ایکچوئل الزامات سے تعلق نہیں ہے۔ بات ہی یہ ہے کہ ایک بندے کے دن خراب کرنے ہیں، گھنٹے خراب کرنے ہیں، عبید خراب کرنی ہے، بات ہی ساری یہ ہے۔ سبق سکھانا ہے، قانون کو استعمال کر کے ہمارے کورٹس ایک آلے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، ایک عزت دی جاتی ہے انویسٹیگیشن کو، خاص طور پہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو، کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ عزت کس حد تک دیں گے، کورٹ کس حد تک دیکھے گا؟ ایک ارلیئر ایف آئی آر ہے، 4 مہینے کی انکوائری ہے، اس میں نہیں پتہ چلا، 4 مہینے سے ایک آدمی کو آپ بار بار بلا کے پوچھتے رہ رہے ہیں، اور آپ نے بس یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ان کا ایک ویب سائٹ ہے، وہ صحافی ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں ریاست کے خلاف، آپ یہ الزام لگاتے رہے۔ ایک دن صبح کو، جس دن آپ کی اس بات کو ایکسپوز ہونا تھا، اس دن صبح کو آپ کو پتہ چل گیا یار یہ صحافی نہیں ہے، یہ کریڈٹ کارڈ فراڈسٹر ہے، اور اس بیسس پہ آپ نے اس کی 5 دن کی ریمانڈ دی۔ ٹھیک ہے۔